मैं सुनहरा की बात को इतना सीरियस भी नहीं लेती। यार दुआ, तुम्हारी ये लापरवाही ना एक दिन तुम्हारे लिए। लोग तो अपनी पहली औलाद के लिए खुशी से पागल हो जाते हैं और आप यहाँ नहीं चाहिए मुझे ये खुशी। अभी भी बसे थे। तो फिर रो लो। फिर काम कब तक हो जाएगा? अरे कीमत तो आपने आज भेजी है और इतनी जल्दी तरक्की कर ले, वो रास्ते की धूल कैसे हो सकती है? हाँ, अम्मा और बाबा साईं से मिलने। सरफराज हमारा पहला बच्चा है। आपका काम तो हमने पहले ही शुरू कर दिया था। रोना आ रहा है तुम्हें? वैसे वो फराज ही था ना जिसके साथ तुम भागी थी, या फिर कोई और था? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपके साथ हवेली चलूं? कि मैं आपकी बात मान लूं? हाँ। ज़बान संभाल कर बात करो। कीमत मिल गई है तुम्हें? पहुंच गई। जो लड़की माँ बाप की इज्जत को खाक में मिलाकर घर से भाग जाए, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। ड्रामा सीरियल जानिसार की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि सुनहरा ने दुआ को डराने का काम शुरू कर दिया है और कॉल करके दुआ को कहती है, सरकार को अपनी खिदमत का शर्फ तो बख्शो, फिर तुम्हें दोबारा तंग नहीं करूँगी। सुनहरा की फरमाइश सुनकर दुआ बेचैन हो जाती है। इससे पहले कि दुआ नौशरवां को कुछ भी बताए, सुनहरा पहले ही दुआ को धमकी देती है कि अगर तुमने नौशरवां को बताया तो वो कैसे तुम्हारी बात का यकीन करेगा कि तुम मेरे घर में रही हो और पाक दामन हो। और इस बात का खौफ दुआ के दिल में इस कदर बैठ जाता है कि दुआ नौशरवां से इस बात का जिक्र ही नहीं करती, और तो और वो सुनहरा का नंबर ब्लॉक भी नहीं करती। वो नहीं जानती कि कशमाला उसकी दुश्मन बन चुकी है और वो किसी भी तरह सुनहरा के साथ मिलकर दुआ को इस घर से निकालने की कोशिश करती रहेगी। दूसरी जानिब नौशरवां घर पर नहीं होता तो वो दुआ को भी कहता है कि तुम भी शॉपिंग के लिए चली जाओ, क्योंकि वो जानता है दुआ घर में अकेली तंग होगी। दुआ भी शॉपिंग करने चली जाती है। शॉपिंग मॉल के बाहर दुआ की मुलाकात रिदा से होती है। रिदा तो देखकर हैरान रह जाती है कि दुआ के पास इतना सब कुछ कैसे आ गया। वो दुआ को बातें सुनाती है तो जवाब में दुआ भी उसको कहती है कि तुमने कौन सा दोस्ती का मान रख लिया है। अगर तुम इस दिन मेरा साथ देती, मुझे अपने घर में पनाह देती, तो मैं ऐसे भटकती नहीं। तो रिदा कहती है, वो लड़की जो अपने घर वालों की इज्जत को खाक में मिलाकर घर से भाग सकती है, इतनी जल्दी तरक्की कर ले तो वो रास्ते की धूल कैसे हो सकती है। दुआ गुस्से में वहाँ से निकलकर घर वापस आ जाती है और उससे रिदा की बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। वो रो रही होती है कि नौशरवां आ जाता है। दुआ अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन नौशरवां जान जाता है कि कोई तो बात है जो दुआ को परेशान कर रही है, लेकिन दुआ सुनहरा के डर से नौशरवां को कोई भी बात नहीं बताती। दूसरी जानिब कशमाला का बस नहीं चल रहा कि वो दुआ को नौशरवां की ज़िंदगी से निकाल दे। वो सुनहरा को कॉल करके कहती है, कीमत तो मिल गई है, तो मेरा काम कब शुरू होगा? तो सुनहरा कशमाला को कहती है, कीमत तो मुझे आज मिली है, लेकिन मैं काम बहुत पहले से शुरू कर चुकी हूँ। तो कशमाला मुतमईन हो जाती है कि बहुत जल्द दुआ इस घर से और नौशरवां की ज़िंदगी से दूर चली जाएगी। ड्रामा सीरियल जानिसार की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि सुनहरा ने दुआ को डराने का काम शुरू कर दिया है और कॉल करके दुआ को कहती है, सरकार को अपनी खिदमत का शर्फ तो बख्शो, फिर तुम्हें दोबारा तंग नहीं करूँगी। सुनहरा की फरमाइश सुनकर दुआ बेचैन हो जाती है। इससे पहले कि दुआ नौशरवां को कुछ भी बताए, सुनहरा पहले ही दुआ को धमकी देती है कि अगर तुमने नौशरवां को बताया तो वो कैसे तुम्हारी बात का यकीन करेगा कि तुम मेरे घर में रही हो और पाक दामन हो। और इस बात का खौफ दुआ के दिल में इस कदर बैठ जाता है कि दुआ नौशरवां से इस बात का जिक्र ही नहीं करती, और तो और वो सुनहरा का नंबर ब्लॉक भी नहीं करती। वो नहीं जानती कि कशमाला उसकी दुश्मन बन चुकी है और वो किसी भी तरह सुनहरा के साथ मिलकर दुआ को इस घर से निकालने की कोशिश करती रहेगी। दूसरी जानिब नौशरवां घर पर नहीं होता तो वो दुआ को भी कहता है कि तुम भी शॉपिंग के लिए चली जाओ, क्योंकि वो जानता है दुआ घर में अकेली तंग होगी। दुआ भी शॉपिंग करने चली जाती है। शॉपिंग मॉल के बाहर दुआ की मुलाकात रिदा से होती है। रिदा तो देखकर हैरान रह जाती है कि दुआ के पास इतना सब कुछ कैसे आ गया। वो दुआ को बातें सुनाती है तो जवाब में दुआ भी उसको कहती है कि तुमने कौन सा दोस्ती का मान रख लिया है। अगर तुम इस दिन मेरा साथ देती, मुझे अपने घर में पनाह देती, तो मैं ऐसे भटकती नहीं। तो रिदा कहती है, वो लड़की जो अपने घर वालों की इज्जत को खाक में मिलाकर घर से भाग सकती है, इतनी जल्दी तरक्की कर ले तो वो रास्ते की धूल कैसे हो सकती है। दुआ गुस्से में वहाँ से निकलकर घर वापस आ जाती है
اور اسے ردا کی باتیں بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی ہوتی۔ وہ رو رہی ہوتی ہے کہ نوشروان آ جاتا ہے۔ دعا اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن نوشروان جان جاتا ہے کہ کوئی تو بات ہے جو دعا کو پریشان کر رہی ہے، لیکن دعا زنیرہ کے ڈر سے نوشروان کو کوئی بھی بات نہیں بتاتی۔ دوسری جانب کشمالہ کا بس نہیں چل رہا کہ وہ دعا کو نوشروان کی زندگی سے نکال دے۔ وہ زنیرہ کو کال کر کے کہتی ہے قیمت تو مل گئی ہے، تو میرا کام کب شروع ہوگا؟ تو زنیرہ کشمالہ کو کہتی ہے قیمت تو مجھے آج ملی ہے، لیکن میں کام بہت پہلے سے شروع کر چکی ہوں۔ تو کشمالہ مطمئن ہو جاتی ہے کہ بہت جلد دعا اس گھر سے اور نوشروان کی زندگی سے دور چلی جائے گی۔ ڈرامہ سیریل جانثار کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زنیرہ نے دعا کو ڈرانے کا کام شروع کر دیا ہے اور کال کر کے دعا کو کہتی ہے سرکار کو اپنی خدمت کا شرف تو بخشو، پھر تمہیں دوبارہ تنگ نہیں کروں گی۔ زنیرہ کی فرمائش سن کر دعا بے چین ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ دعا نوشروان کو کچھ بھی بتائے، زنیرہ پہلے ہی دعا کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم نے نوشروان کو بتایا تو وہ کیسے تمہاری بات کا یقین کرے گا کہ تم میرے گھر میں رہی ہو اور پاک دامن ہو۔ اور اس بات کا خوف دعا کے دل میں اس قدر بیٹھ جاتا ہے کہ دعا نوشروان سے اس بات کا ذکر ہی نہیں کرتی، اور تو اور وہ زنیرہ کا نمبر بلاک بھی نہیں کرتی۔ وہ نہیں جانتی کہ کشمالہ اس کی دشمن بن چکی ہے اور وہ کسی بھی طرح زنیرہ کے ساتھ مل کر دعا کو اس گھر سے نکالنے کی کوشش کرتی رہے گی۔ دوسری جانب نوشروان گھر پر نہیں ہوتا تو وہ دعا کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی شاپنگ کے لیے چلی جاؤ، کیونکہ وہ جانتا ہے دعا گھر میں اکیلی تنگ ہوگی۔ دعا بھی شاپنگ کرنے چلی جاتی ہے۔ شاپنگ مال کے باہر دعا کی ملاقات ردا سے ہوتی ہے۔ ردا تو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ دعا کے پاس اتنا سب کچھ کیسے آ گیا۔ وہ دعا کو باتیں سناتی ہے تو جواب میں دعا بھی اس کو کہتی ہے کہ تم نے کون سا دوستی کا مان رکھ لیا ہے۔ اگر تم اس دن میرا ساتھ دیتی، مجھے اپنے گھر میں پناہ دیتی، تو میں ایسے بھٹکتی نہیں۔ تو ردا کہتی ہے وہ لڑکی جو اپنے گھر والوں کی عزت کو خاک میں ملا کر گھر سے بھاگ سکتی ہے، اتنی جلدی ترقی کر لے تو وہ رستے کی دھول کیسے ہو سکتی ہے۔ دعا غصے میں وہاں سے نکل کر گھر واپس آ جاتی ہے اور اس سے ردا کی باتیں بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی ہوتی۔ وہ رو رہی ہوتی ہے کہ نوشروان آ جاتا ہے۔ دعا اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن نوشروان جان جاتا ہے کہ کوئی تو بات ہے جو دعا کو پریشان کر رہی ہے، لیکن دعا زنیرہ کے ڈر سے نوشروان کو کوئی بھی بات نہیں بتاتی۔ دوسری جانب کشمالہ کا بس نہیں چل رہا کہ وہ دعا کو نوشروان کی زندگی سے نکال دے۔ وہ زنیرہ کو کال کر کے کہتی ہے قیمت تو مل گئی ہے، تو میرا کام کب شروع ہوگا؟ تو زنیرہ کشمالہ کو کہتی ہے قیمت تو مجھے آج ملی ہے، لیکن میں کام بہت پہلے سے شروع کر چکی ہوں۔ تو کشمالہ مطمئن ہو جاتی ہے کہ بہت جلد دعا اس گھر سے اور نوشروان کی زندگی سے دور چلی جائے گی۔ ڈرامہ سیریل جانثار کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زنیرہ نے دعا کو ڈرانے کا کام شروع کر دیا ہے اور کال کر کے دعا کو کہتی ہے سرکار کو اپنی خدمت کا شرف تو بخشو، پھر تمہیں دوبارہ تنگ نہیں کروں گی۔ زنیرہ کی فرمائش سن کر دعا بے چین ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ دعا نوشروان کو کچھ بھی بتائے، زنیرہ پہلے ہی دعا کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم نے نوشروان کو بتایا تو وہ کیسے تمہاری بات کا یقین کرے گا کہ تم میرے گھر میں رہی ہو اور پاک دامن ہو۔ اور اس بات کا خوف دعا کے دل میں اس قدر بیٹھ جاتا ہے کہ دعا نوشروان سے اس بات کا ذکر ہی نہیں کرتی، اور تو اور وہ زنیرہ کا نمبر بلاک بھی نہیں کرتی۔ وہ نہیں جانتی کہ کشمالہ اس کی دشمن بن چکی ہے اور وہ کسی بھی طرح زنیرہ کے ساتھ مل کر دعا کو اس گھر سے نکالنے کی کوشش کرتی رہے گی۔ دوسری جانب نوشروان گھر پر نہیں ہوتا تو وہ دعا کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی شاپنگ کے لیے چلی جاؤ، کیونکہ وہ جانتا ہے دعا گھر میں اکیلی تنگ ہوگی۔ دعا بھی شاپنگ کرنے چلی جاتی ہے۔ شاپنگ مال کے باہر دعا کی ملاقات ردا سے ہوتی ہے۔ ردا تو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ دعا کے پاس اتنا سب کچھ کیسے آ گیا۔ وہ دعا کو باتیں سناتی ہے تو جواب میں دعا بھی اس کو کہتی ہے کہ تم نے کون سا دوستی کا مان رکھ لیا ہے۔ اگر تم اس دن میرا ساتھ دیتی، مجھے اپنے گھر میں پناہ دیتی، تو میں ایسے بھٹکتی نہیں۔ تو ردا کہتی ہے وہ لڑکی جو اپنے گھر والوں کی عزت کو خاک میں ملا کر گھر سے بھاگ سکتی ہے، اتنی جلدی ترقی کر لے تو وہ رستے کی دھول کیسے ہو سکتی ہے۔ دعا غصے میں وہاں سے نکل کر گھر واپس آ جاتی ہے اور اس سے ردا کی باتیں بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی ہوتی۔ وہ رو رہی ہوتی ہے کہ نوشروان آ جاتا ہے۔ دعا اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن نوشروان جان جاتا ہے کہ کوئی تو بات ہے جو دعا کو پریشان کر رہی ہے، لیکن دعا زنیرہ کے ڈر سے نوشروان کو کوئی بھی بات نہیں بتاتی۔ دوسری جانب کشمالہ کا بس نہیں چل رہا کہ وہ دعا کو نوشروان کی زندگی سے نکال دے۔ وہ زنیرہ کو کال کر کے کہتی ہے قیمت تو مل گئی ہے، تو میرا کام کب شروع ہوگا؟ تو زنیرہ کشمالہ کو کہتی ہے قیمت تو مجھے آج ملی ہے، لیکن میں کام بہت پہلے سے شروع کر چکی ہوں۔ تو کشمالہ مطمئن ہو جاتی ہے کہ بہت جلد دعا اس گھر سے اور نوشروان کی زندگی سے دور چلی جائے گی۔ ڈرامہ سیریل جانثار کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زنیرہ نے دعا کو ڈرانے کا کام شروع کر دیا ہے
اور کال کر کے دعا کو کہتی ہے سرکار کو اپنی خدمت کا شرف تو بخشو، پھر تمہیں دوبارہ تنگ نہیں کروں گی۔ سنیرا کی فرمائش سن کر دعا بے چین ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ دعا نوشروان کو کچھ بھی بتائے، سنیرا پہلے ہی دعا کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم نے نوشروان کو بتایا تو وہ کیسے تمہاری بات کا یقین کرے گا کہ تم میرے گھر میں رہی ہو اور پاک دامن ہو۔ اور اس بات کا خوف دعا کے دل میں اس قدر بیٹھ جاتا ہے کہ دعا نوشروان سے اس بات کا ذکر ہی نہیں کرتی، اور تو اور وہ زنیرہ کا نمبر بلاک بھی نہیں کرتی۔ وہ نہیں جانتی کہ کشمالہ اس کی دشمن بن چکی ہے اور وہ کسی بھی طرح زنیرہ کے ساتھ مل کر دعا کو اس گھر سے نکالنے کی کوشش کرتی رہے گی۔ دوسری جانب نوشروان گھر پر نہیں ہوتا تو وہ دعا کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی شاپنگ کے لیے چلی جاؤ، کیونکہ وہ جانتا ہے دعا گھر میں اکیلی تنگ ہوگی۔ دعا بھی شاپنگ کرنے چلی جاتی ہے۔ شاپنگ مال کے باہر دعا کی ملاقات ردا سے ہوتی ہے۔ ردا تو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ دعا کے پاس اتنا سب کچھ کیسے آ گیا۔ وہ دعا کو باتیں سناتی ہے تو جواب میں دعا بھی اس کو کہتی ہے کہ تم نے کون سا دوستی کا مان رکھ لیا ہے۔ اگر تم اس دن میرا ساتھ دیتی، مجھے اپنے گھر میں پناہ دیتی تو میں ایسے بھٹکتی ہی نہیں۔ تو ردا کہتی ہے وہ لڑکی جو اپنے گھر والوں کی عزت کو خاک میں ملا کر گھر سے بھاگ سکتی ہے، اتنی جلدی ترقی کر لے تو وہ رستے کی دھول کیسے ہو سکتی ہے۔ دعا غصے میں وہاں سے نکل کر گھر واپس آ جاتی ہے اور اس سے ردا کی باتیں بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی ہوتی۔ وہ رو رہی ہوتی ہے کہ نوشروان آ جاتا ہے۔ دعا اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن نوشروان جان جاتا ہے کہ کوئی تو بات ہے جو دعا کو پریشان کر رہی ہے، لیکن دعا زنیرہ کے ڈر سے نوشروان کو کوئی بھی بات نہیں بتاتی۔ دوسری جانب کشمالہ کا بس نہیں چل رہا کہ وہ دعا کو نوشروان کی زندگی سے نکال دے۔ وہ زنیرہ کو کال کر کے کہتی ہے قیمت تو مل گئی ہے، تو میرا کام کب شروع ہوگا؟ تو زنیرہ کشمالہ کو کہتی ہے قیمت تو مجھے آج ملی ہے، لیکن میں کام بہت پہلے سے شروع کر چکی ہوں۔ تو کشمالہ مطمئن ہو جاتی ہے کہ بہت جلد دعا اس گھر سے اور نوشروان کی زندگی سے دور چلی جائے گی۔ ڈرامہ سیریل جانثار کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زنیرہ نے دعا کو ڈرانے کا کام شروع کر دیا ہے اور کال کر کے دعا کو کہتی ہے سرکار کو اپنی خدمت کا شرف تو بخشو، پھر تمہیں دوبارہ تنگ نہیں کروں گی۔ زنیرہ کی فرمائش سن کر دعا بے چین ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ دعا نوشروان کو کچھ بھی بتائے، زنیرہ پہلے ہی دعا کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم نے نوشروان کو بتایا تو وہ کیسے تمہاری بات کا یقین کرے گا کہ تم میرے گھر میں رہی ہو اور پاک دامن ہو۔ اور اس بات کا خوف دعا کے دل میں اس قدر بیٹھ جاتا ہے کہ دعا نوشروان سے اس بات کا ذکر ہی نہیں کرتی، اور تو اور وہ زنیرہ کا نمبر بلاک بھی نہیں کرتی۔ وہ نہیں جانتی کہ کشمالہ اس کی دشمن بن چکی ہے اور وہ کسی بھی طرح زنیرہ کے ساتھ مل کر دعا کو اس گھر سے نکالنے کی کوشش کرتی رہے گی۔ دوسری جانب نوشروان گھر پر نہیں ہوتا تو وہ دعا کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی شاپنگ کے لیے چلی جاؤ، کیونکہ وہ جانتا ہے دعا گھر میں اکیلی تنگ ہوگی۔ دعا بھی شاپنگ کرنے چلی جاتی ہے۔ شاپنگ مال کے باہر دعا کی ملاقات ردا سے ہوتی ہے۔ ردا تو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ دعا کے پاس اتنا سب کچھ کیسے آ گیا۔ وہ دعا کو باتیں سناتی ہے تو جواب میں دعا بھی اس کو کہتی ہے کہ تم نے کون سا دوستی کا مان رکھ لیا ہے۔ اگر تم اس دن میرا ساتھ دیتی، مجھے اپنے گھر میں پناہ دیتی تو میں ایسے بھٹکتی ہی نہیں۔ تو ردا کہتی ہے وہ لڑکی جو اپنے گھر والوں کی عزت کو خاک میں ملا کر گھر سے بھاگ سکتی ہے، اتنی جلدی ترقی کر لے تو وہ رستے کی دھول کیسے ہو سکتی ہے۔ دعا غصے میں وہاں سے نکل کر گھر واپس آ جاتی ہے اور اس سے ردا کی باتیں بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی ہوتی۔ وہ رو رہی ہوتی ہے کہ نوشروان آ جاتا ہے۔ دعا اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن نوشروان جان جاتا ہے کہ کوئی تو بات ہے جو دعا کو پریشان کر رہی ہے، لیکن دعا زنیرہ کے ڈر سے نوشروان کو کوئی بھی بات نہیں بتاتی۔ دوسری جانب کشمالہ کا بس نہیں چل رہا کہ وہ دعا کو نوشروان کی زندگی سے نکال دے۔ وہ زنیرہ کو کال کر کے کہتی ہے قیمت تو مل گئی ہے، تو میرا کام کب شروع ہوگا؟ تو زنیرہ کشمالہ کو کہتی ہے قیمت تو مجھے آج ملی ہے، لیکن میں کام بہت پہلے سے شروع کر چکی ہوں۔ تو کشمالہ مطمئن ہو جاتی ہے کہ بہت جلد دعا اس گھر سے اور نوشروان کی زندگی سے دور چلی جائے گی۔ ڈرامہ سیریل جانثار کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زنیرہ نے دعا کو ڈرانے کا کام شروع کر دیا ہے اور کال کر کے دعا کو کہتی ہے سرکار کو اپنی خدمت کا شرف تو بخشو، پھر تمہیں دوبارہ تنگ نہیں کروں گی۔ زنیرہ کی فرمائش سن کر دعا بے چین ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ دعا نوشروان کو کچھ بھی بتائے، زنیرہ پہلے ہی دعا کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم نے نوشروان کو بتایا تو وہ کیسے تمہاری بات کا یقین کرے گا کہ تم میرے گھر میں رہی ہو اور پاک دامن ہو۔ اور اس بات کا خوف دعا کے دل میں اس قدر بیٹھ جاتا ہے کہ دعا نوشروان سے اس بات کا ذکر ہی نہیں کرتی، اور تو اور وہ زنیرہ کا نمبر بلاک بھی نہیں کرتی۔ وہ نہیں جانتی کہ کشمالہ اس کی دشمن بن چکی ہے اور وہ کسی بھی طرح زنیرہ کے ساتھ مل کر دعا کو اس گھر سے نکالنے کی کوشش کرتی رہے گی۔ دوسری جانب نوشروان گھر پر نہیں ہوتا تو وہ دعا کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی شاپنگ کے لیے چلی جاؤ، کیونکہ وہ جانتا ہے دعا گھر میں اکیلی تنگ ہوگی۔
दुआ भी शॉपिंग करने चली जाती है। शॉपिंग मॉल के बाहर दुआ की मुलाकात रिदा से होती है। रिदा तो देखकर हैरान रह जाती है कि दुआ के पास इतना सब कुछ कैसे आ गया। वो दुआ को बातें सुनाती है तो जवाब में दुआ भी उसको कहती है कि तुमने कौन सा दोस्ती का मान रख लिया है। अगर तुम इस दिन मेरा साथ देती, मुझे अपने घर में पनाह देती, तो मैं ऐसे भटकती ही नहीं। तो रिदा कहती है, वो लड़की जो अपने घर वालों की इज्जत को खाक में मिलाकर घर से भाग सकती है, इतनी जल्दी तरक्की कर ले तो वो रास्ते की धूल कैसे हो सकती है। दुआ गुस्से में वहाँ से निकलकर घर वापस आ जाती है और उससे रिदा की बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। वो रो रही होती है कि नौशरवा आ जाता है। दुआ अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन नौशरवा जान जाता है कि कोई तो बात है जो दुआ को परेशान कर रही है। लेकिन दुआ जुनैरा के डर से नौशरवा को कोई भी बात नहीं बताती। दूसरी जानिब कशमाला का बस नहीं चल रहा कि वो दुआ को नौशरवा की ज़िंदगी से निकाल दे। वो जुनैरा को कॉल करके कहती है, कीमत तो मिल गई है, तो मेरा काम कब शुरू होगा। तो जुनैरा कशमाला को कहती है, कीमत तो मुझे आज मिली है, लेकिन मैं काम बहुत पहले से शुरू कर चुकी हूँ। तो कशमाला मुतमईन हो जाती है कि बहुत जल्द दुआ इस घर से और नौशरवा की ज़िंदगी से दूर चली जाएगी। ड्रामा सीरियल जानिसार की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जुनैरा ने दुआ को डराने का काम शुरू कर दिया है और कॉल करके दुआ को कहती है, सरकार को अपनी खिदमत का शर्फ तो बख्शो, फिर तुम्हें दोबारा तंग नहीं करूँगी। जुनैरा की फरमाइश सुनकर दुआ बेचैन हो जाती है। इससे पहले कि दुआ नौशरवा को कुछ भी बताए, जुनैरा पहले ही दुआ को धमकी देती है कि अगर तुमने नौशरवा को बताया तो वो कैसे तुम्हारी बात का यकीन करेगा कि तुम मेरे घर में रही हो और पाक दामन हो। और इस बात का खौफ दुआ के दिल में इस कदर बैठ जाता है कि दुआ नौशरवा से इस बात का जिक्र ही नहीं करती और तो और वो जुनैरा का नंबर ब्लॉक भी नहीं करती। वो नहीं जानती कि कशमाला उसकी दुश्मन बन चुकी है और वो किसी भी तरह जुनैरा के साथ मिलकर दुआ को इस घर से निकालने की कोशिश करती रहेगी। दूसरी जानिब नौशरवा घर पर नहीं होता तो वो दुआ को भी कहता है कि तुम भी शॉपिंग के लिए चली जाओ, क्योंकि वो जानता है दुआ घर में अकेली तंग होगी। दुआ भी शॉपिंग करने चली जाती है। शॉपिंग मॉल के बाहर दुआ की मुलाकात रिदा से होती है। रिदा तो देखकर हैरान रह जाती है कि दुआ के पास इतना सब कुछ कैसे आ गया। वो दुआ को बातें सुनाती है तो जवाब में दुआ भी उसको कहती है कि तुमने कौन सा दोस्ती का मान रख लिया है। अगर तुम इस दिन मेरा साथ देती, मुझे अपने घर में पनाह देती, तो मैं ऐसे भटकती ही नहीं। तो रिदा कहती है, वो लड़की जो अपने घर वालों की इज्जत को खाक में मिलाकर घर से भाग सकती है, इतनी जल्दी तरक्की कर ले तो वो रास्ते की धूल कैसे हो सकती है। दुआ गुस्से में वहाँ से निकलकर घर वापस आ जाती है और उससे रिदा की बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। वो रो रही होती है कि नौशरवा आ जाता है। दुआ अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन नौशरवा जान जाता है कि कोई तो बात है जो दुआ को परेशान कर रही है। लेकिन दुआ जुनैरा के डर से नौशरवा को कोई भी बात नहीं बताती। दूसरी जानिब कशमाला का बस नहीं चल रहा कि वो दुआ को नौशरवा की ज़िंदगी से निकाल दे। वो जुनैरा को कॉल करके कहती है, कीमत तो मिल गई है, तो मेरा काम कब शुरू होगा। तो जुनैरा कशमाला को कहती है, कीमत तो मुझे आज मिली है, लेकिन मैं काम बहुत पहले से शुरू कर चुकी हूँ। तो कशमाला मुतमईन हो जाती है कि बहुत जल्द दुआ इस घर से और नौशरवा की ज़िंदगी से दूर चली जाएगी। ड्रामा सीरियल जानिसार की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जुनैरा ने दुआ को डराने का काम शुरू कर दिया है और कॉल करके दुआ को कहती है, सरकार को अपनी खिदमत का शर्फ तो बख्शो, फिर तुम्हें दोबारा तंग नहीं करूँगी। जुनैरा की फरमाइश सुनकर दुआ बेचैन हो जाती है। इससे पहले कि दुआ नौशरवा को कुछ भी बताए, जुनैरा पहले ही दुआ को धमकी देती है कि अगर तुमने नौशरवा को बताया तो वो कैसे तुम्हारी बात का यकीन करेगा कि तुम मेरे घर में रही हो और पाक दामन हो। और इस बात का खौफ दुआ के दिल में इस कदर बैठ जाता है कि दुआ नौशरवा से इस बात का जिक्र ही नहीं करती और तो और वो जुनैरा का नंबर ब्लॉक भी नहीं करती। वो नहीं जानती कि कशमाला उसकी दुश्मन बन चुकी है और वो किसी भी तरह जुनैरा के साथ मिलकर दुआ को इस घर से निकालने की कोशिश करती रहेगी। दूसरी जानिब नौशरवा घर पर नहीं होता तो वो दुआ को भी कहता है कि तुम भी शॉपिंग के लिए चली जाओ, क्योंकि वो जानता है दुआ घर में अकेली तंग होगी। दुआ भी शॉपिंग करने चली जाती है। शॉपिंग मॉल के बाहर दुआ की मुलाकात रिदा से होती है। रिदा तो देखकर हैरान रह जाती है कि दुआ के पास इतना सब कुछ कैसे आ गया। वो दुआ को बातें सुनाती है तो जवाब में दुआ भी उसको कहती है कि तुमने कौन सा दोस्ती का मान रख लिया है। अगर तुम इस दिन मेरा साथ देती, मुझे अपने घर में पनाह देती, तो मैं ऐसे भटकती ही नहीं। तो रिदा कहती है, वो लड़की जो अपने घर वालों की इज्जत को खाक में मिलाकर घर से भाग सकती है, इतनी जल्दी तरक्की कर ले तो वो रास्ते की धूल कैसे हो सकती है। दुआ गुस्से में वहाँ से निकलकर घर वापस आ जाती है और उससे रिदा की बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। वो रो रही होती है कि नौशरवा आ जाता है। दुआ अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन नौशरवा जान जाता है कि कोई तो बात है जो दुआ को परेशान कर रही है।
लेकिन दुआ जुनैरा के डर से नौशरवा को कोई भी बात नहीं बताती। दूसरी जानिब कशमाला का बस नहीं चल रहा कि वो दुआ को नौशरवा की ज़िंदगी से निकाल दे। वो जुनैरा को कॉल करके कहती है कीमत तो मिल गई है, तो मेरा काम कब शुरू होगा। तो जुनैरा कशमाला को कहती है कीमत तो मुझे आज मिली है, लेकिन मैं काम बहुत पहले से शुरू कर चुकी हूँ। तो कशमाला मुतमईन हो जाती है कि बहुत जल्द दुआ इस घर से और नौशरवा की ज़िंदगी से दूर चली जाएगी। ड्रामा सीरियल जानिसार की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जुनैरा ने दुआ को डराने का काम शुरू कर दिया है और कॉल करके दुआ को कहती है सरकार को अपनी खिदमत का शर्फ तो बख्शो, फिर तुम्हें दोबारा तंग नहीं करूँगी। जुनैरा की फरमाइश सुनकर दुआ बेचैन हो जाती है। इससे पहले कि दुआ नौशरवा को कुछ भी बताए, जुनैरा पहले ही दुआ को धमकी देती है कि अगर तुमने नौशरवा को बताया तो वो कैसे तुम्हारी बात का यकीन करेगा कि तुम मेरे घर में रही हो और पाक दामन हो। और इस बात का खौफ दुआ के दिल में इस कदर बैठ जाता है कि दुआ नौशरवा से इस बात का जिक्र ही नहीं करती, और तो और वो जुनैरा का नंबर ब्लॉक भी नहीं करती। वो नहीं जानती कि कशमाला उसकी दुश्मन बन चुकी है और वो किसी भी तरह जुनैरा के साथ मिलकर दुआ को इस घर से निकालने की कोशिश करती रहेगी। दूसरी जानिब नौशरवा घर पर नहीं होता तो वो दुआ को भी कहता है कि तुम भी शॉपिंग के लिए चली जाओ, क्योंकि वो जानता है दुआ घर में अकेली तंग होगी। दुआ भी शॉपिंग करने चली जाती है। शॉपिंग मॉल के बाहर दुआ की मुलाकात रिदा से होती है। रिदा तो देखकर हैरान रह जाती है कि दुआ के पास इतना सब कुछ कैसे आ गया। वो दुआ को बातें सुनाती है तो जवाब में दुआ भी उसको कहती है कि तुमने कौन सा दोस्ती का मान रख लिया है। अगर तुम इस दिन मेरा साथ देती, मुझे अपने घर में पनाह देती, तो मैं ऐसे भटकती ही नहीं। तो रिदा कहती है वो लड़की जो अपने घर वालों की इज्जत को खाक में मिलाकर घर से भाग सकती है, इतनी जल्दी तरक्की कर ले तो वो रास्ते की धूल कैसे हो सकती है। दुआ गुस्से में वहाँ से निकलकर घर वापस आ जाती है और उससे रिदा की बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। वो रो रही होती है कि नौशरवा आ जाता है। दुआ अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन नौशरवा जान जाता है कि कोई तो बात है जो दुआ को परेशान कर रही है, लेकिन दुआ जुनैरा के डर से नौशरवा को कोई भी बात नहीं बताती। दूसरी जानिब कशमाला का बस नहीं चल रहा कि वो दुआ को नौशरवा की ज़िंदगी से निकाल दे। वो जुनैरा को कॉल करके कहती है कीमत तो मिल गई है, तो मेरा काम कब शुरू होगा। तो जुनैरा कशमाला को कहती है कीमत तो मुझे आज मिली है, लेकिन मैं काम बहुत पहले से शुरू कर चुकी हूँ। तो कशमाला मुतमईन हो जाती है कि बहुत जल्द दुआ इस घर से और नौशरवा की ज़िंदगी से दूर चली जाएगी। ड्रामा सीरियल जानिसार की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जुनैरा ने दुआ को डराने का काम शुरू कर दिया है और कॉल करके दुआ को कहती है सरकार को अपनी खिदमत का शर्फ तो बख्शो, फिर तुम्हें दोबारा तंग नहीं करूँगी। जुनैरा की फरमाइश सुनकर दुआ बेचैन हो जाती है। इससे पहले कि दुआ नौशरवा को कुछ भी बताए, जुनैरा पहले ही दुआ को धमकी देती है कि अगर तुमने नौशरवा को बताया तो वो कैसे तुम्हारी बात का यकीन करेगा कि तुम मेरे घर में रही हो और पाक दामन हो। और इस बात का खौफ दुआ के दिल में इस कदर बैठ जाता है कि दुआ नौशरवा से इस बात का जिक्र ही नहीं करती, और तो और वो जुनैरा का नंबर ब्लॉक भी नहीं करती। वो नहीं जानती कि कशमाला उसकी दुश्मन बन चुकी है और वो किसी भी तरह जुनैरा के साथ मिलकर दुआ को इस घर से निकालने की कोशिश करती रहेगी। दूसरी जानिब नौशरवा घर पर नहीं होता तो वो दुआ को भी कहता है कि तुम भी शॉपिंग के लिए चली जाओ, क्योंकि वो जानता है दुआ घर में अकेली तंग होगी। दुआ भी शॉपिंग करने चली जाती है। शॉपिंग मॉल के बाहर दुआ की मुलाकात रिदा से होती है। रिदा तो देखकर हैरान रह जाती है कि दुआ के पास इतना सब कुछ कैसे आ गया। वो दुआ को बातें सुनाती है तो जवाब में दुआ भी उसको कहती है कि तुमने कौन सा दोस्ती का मान रख लिया है। अगर तुम इस दिन मेरा साथ देती, मुझे अपने घर में पनाह देती, तो मैं ऐसे भटकती ही नहीं। तो रिदा कहती है वो लड़की जो अपने घर वालों की इज्जत को खाक में मिलाकर घर से भाग सकती है, इतनी जल्दी तरक्की कर ले तो वो रास्ते की धूल कैसे हो सकती है। दुआ गुस्से में वहाँ से निकलकर घर वापस आ जाती है और उससे रिदा की बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। वो रो रही होती है कि नौशरवा आ जाता है। दुआ अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन नौशरवा जान जाता है कि कोई तो बात है जो दुआ को परेशान कर रही है, लेकिन दुआ जुनैरा के डर से नौशरवा को कोई भी बात नहीं बताती। दूसरी जानिब कशमाला का बस नहीं चल रहा कि वो दुआ को नौशरवा की ज़िंदगी से निकाल दे। वो जुनैरा को कॉल करके कहती है कीमत तो मिल गई है, तो मेरा काम कब शुरू होगा। तो जुनैरा कशमाला को कहती है कीमत तो मुझे आज मिली है, लेकिन मैं काम बहुत पहले से शुरू कर चुकी हूँ। तो कशमाला मुतमईन हो जाती है कि बहुत जल्द दुआ इस घर से और नौशरवा की ज़िंदगी से दूर चली जाएगी। ड्रामा सीरियल जानिसार की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जुनैरा ने दुआ को डराने का काम शुरू कर दिया है और कॉल करके दुआ को कहती है सरकार को अपनी खिदमत का शर्फ तो बख्शो, फिर तुम्हें दोबारा तंग नहीं करूँगी। जुनैरा की फरमाइश सुनकर दुआ बेचैन हो जाती है। इससे पहले कि दुआ नौशरवा को कुछ भी बताए, जुनैरा पहले ही दुआ को धमकी देती है
کہ اگر تم نے نوشرواں کو بتایا تو وہ کیسے تمہاری بات کا یقین کرے گا کہ تم میرے گھر میں رہی ہو اور پاک دامن ہو، اور اس بات کا خوف دعا کے دل میں اس قدر بیٹھ جاتا ہے کہ دعا نوشرواں سے اس بات کا ذکر ہی نہیں کرتی، اور تو اور وہ زنیرہ کا نمبر بلاک بھی نہیں کرتی۔ وہ نہیں جانتی کہ کشمالہ اس کی دشمن بن چکی ہے، اور وہ کسی بھی طرح زنیرہ کے ساتھ مل کر دعا کو اس گھر سے نکالنے کی کوشش کرتی رہے گی۔ دوسری جانب نوشرواں گھر پر نہیں ہوتا تو وہ دعا کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی شاپنگ کے لیے چلی جاؤ، کیونکہ وہ جانتا ہے دعا گھر میں اکیلی تنگ ہوگی۔ دعا بھی شاپنگ کرنے چلی جاتی ہے۔ شاپنگ مال کے باہر دعا کی ملاقات ردا سے ہوتی ہے۔ ردا تو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ دعا کے پاس اتنا سب کچھ کیسے آ گیا۔ وہ دعا کو باتیں سناتی ہے تو جواب میں دعا بھی اس کو کہتی ہے کہ تم نے کون سا دوستی کا مان رکھ لیا ہے، اگر تم اس دن میرا ساتھ دیتی، مجھے اپنے گھر میں پناہ دیتی تو میں ایسے بھٹکتی ہی نہیں۔ تو ردا کہتی ہے وہ لڑکی جو اپنے گھر والوں کی عزت کو خاک میں ملا کر گھر سے بھاگ سکتی ہے، اتنی جلدی ترقی کر لے تو وہ رستے کی دھول کیسے ہو سکتی ہے۔ دعا غصے میں وہاں سے نکل کر گھر واپس آ جاتی ہے اور اس سے ردا کی باتیں بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی ہوتی۔ وہ رو رہی ہوتی ہے کہ نوشرواں آ جاتا ہے۔ دعا اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن نوشرواں جان جاتا ہے کہ کوئی تو بات ہے جو دعا کو پریشان کر رہی ہے، لیکن دعا زنیرہ کے ڈر سے نوشرواں کو کوئی بھی بات نہیں بتاتی۔ دوسری جانب کشمالہ کا بس نہیں چل رہا کہ وہ دعا کو نوشرواں کی زندگی سے نکال دے۔ وہ زنیرہ کو کال کر کے کہتی ہے قیمت تو مل گئی ہے، تو میرا کام کب شروع ہوگا؟ تو زنیرہ کشمالہ کو کہتی ہے قیمت تو مجھے آج ملی ہے، لیکن میں کام بہت پہلے سے شروع کر چکی ہوں۔ تو کشمالہ مطمئن ہو جاتی ہے کہ بہت جلد دعا اس گھر سے اور نوشرواں کی زندگی سے دور چلی جائے گی۔ ڈرامہ سیریل جانثار کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زنیرہ نے دعا کو ڈرانے کا کام شروع کر دیا ہے اور کال کر کے دعا کو کہتی ہے سرکار کو اپنی خدمت کا شرف تو بخشو، پھر تمہیں دوبارہ تنگ نہیں کروں گی۔ زنیرہ کی فرمائش سن کر دعا بے چین ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ دعا نوشرواں کو کچھ بھی بتائے، زنیرہ پہلے ہی دعا کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم نے نوشرواں کو بتایا تو وہ کیسے تمہاری بات کا یقین کرے گا کہ تم میرے گھر میں رہی ہو اور پاک دامن ہو، اور اس بات کا خوف دعا کے دل میں اس قدر بیٹھ جاتا ہے کہ دعا نوشرواں سے اس بات کا ذکر ہی نہیں کرتی، اور تو اور وہ زنیرہ کا نمبر بلاک بھی نہیں کرتی۔ وہ نہیں جانتی کہ کشمالہ اس کی دشمن بن چکی ہے، اور وہ کسی بھی طرح زنیرہ کے ساتھ مل کر دعا کو اس گھر سے نکالنے کی کوشش کرتی رہے گی۔ دوسری جانب نوشرواں گھر پر نہیں ہوتا تو وہ دعا کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی شاپنگ کے لیے چلی جاؤ، کیونکہ وہ جانتا ہے دعا گھر میں اکیلی تنگ ہوگی۔ دعا بھی شاپنگ کرنے چلی جاتی ہے۔ شاپنگ مال کے باہر دعا کی ملاقات ردا سے ہوتی ہے۔ ردا تو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ دعا کے پاس اتنا سب کچھ کیسے آ گیا۔ وہ دعا کو باتیں سناتی ہے تو جواب میں دعا بھی اس کو کہتی ہے کہ تم نے کون سا دوستی کا مان رکھ لیا ہے، اگر تم اس دن میرا ساتھ دیتی، مجھے اپنے گھر میں پناہ دیتی تو میں ایسے بھٹکتی ہی نہیں۔ تو ردا کہتی ہے وہ لڑکی جو اپنے گھر والوں کی عزت کو خاک میں ملا کر گھر سے بھاگ سکتی ہے، اتنی جلدی ترقی کر لے تو وہ رستے کی دھول کیسے ہو سکتی ہے۔ دعا غصے میں وہاں سے نکل کر گھر واپس آ جاتی ہے اور اس سے ردا کی باتیں بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی ہوتی۔ وہ رو رہی ہوتی ہے کہ نوشرواں آ جاتا ہے۔ دعا اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن نوشرواں جان جاتا ہے کہ کوئی تو بات ہے جو دعا کو پریشان کر رہی ہے، لیکن دعا زنیرہ کے ڈر سے نوشرواں کو کوئی بھی بات نہیں بتاتی۔ دوسری جانب کشمالہ کا بس نہیں چل رہا کہ وہ دعا کو نوشرواں کی زندگی سے نکال دے۔ وہ زنیرہ کو کال کر کے کہتی ہے قیمت تو مل گئی ہے، تو میرا کام کب شروع ہوگا؟ تو زنیرہ کشمالہ کو کہتی ہے قیمت تو مجھے آج ملی ہے، لیکن میں کام بہت پہلے سے شروع کر چکی ہوں۔ تو کشمالہ مطمئن ہو جاتی ہے کہ بہت جلد دعا اس گھر سے اور نوشرواں کی زندگی سے دور چلی جائے گی۔ ڈرامہ سیریل جانثار کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زنیرہ نے دعا کو ڈرانے کا کام شروع کر دیا ہے اور کال کر کے دعا کو کہتی ہے سرکار کو اپنی خدمت کا شرف تو بخشو، پھر تمہیں دوبارہ تنگ نہیں کروں گی۔ زنیرہ کی فرمائش سن کر دعا بے چین ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ دعا نوشرواں کو کچھ بھی بتائے، زنیرہ پہلے ہی دعا کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم نے نوشرواں کو بتایا تو وہ کیسے تمہاری بات کا یقین کرے گا کہ تم میرے گھر میں رہی ہو اور پاک دامن ہو، اور اس بات کا خوف دعا کے دل میں اس قدر بیٹھ جاتا ہے کہ دعا نوشرواں سے اس بات کا ذکر ہی نہیں کرتی، اور تو اور وہ زنیرہ کا نمبر بلاک بھی نہیں کرتی۔ وہ نہیں جانتی کہ کشمالہ اس کی دشمن بن چکی ہے، اور وہ کسی بھی طرح زنیرہ کے ساتھ مل کر دعا کو اس گھر سے نکالنے کی کوشش کرتی رہے گی۔ دوسری جانب نوشرواں گھر پر نہیں ہوتا تو وہ دعا کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی شاپنگ کے لیے چلی جاؤ، کیونکہ وہ جانتا ہے دعا گھر میں اکیلی تنگ ہوگی۔ دعا بھی شاپنگ کرنے چلی جاتی ہے۔ شاپنگ مال کے باہر دعا کی ملاقات ردا سے ہوتی ہے۔ ردا تو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ دعا کے پاس اتنا سب کچھ کیسے آ گیا۔
وہ دعا کو باتیں سناتی ہے تو جواب میں دعا بھی اس کو کہتی ہے کہ تم نے کون سا دوستی کا مان رکھ لیا ہے، اگر تم اس دن میرا ساتھ دیتی، مجھے اپنے گھر میں پناہ دیتی تو میں ایسے بھٹکتی ہی نہیں۔ تو ردا کہتی ہے وہ لڑکی جو اپنے گھر والوں کی عزت کو خاک میں ملا کر گھر سے بھاگ سکتی ہے، اتنی جلدی ترقی کر لے تو وہ رستے کی دھول کیسے ہو سکتی ہے۔ دعا غصے میں وہاں سے نکل کر گھر واپس آ جاتی ہے اور اس سے ردا کی باتیں بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی ہوتی۔ وہ رو رہی ہوتی ہے کہ نوشروان آ جاتا ہے۔ دعا اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرتی ہے لیکن نوشروان جان جاتا ہے کہ کوئی تو بات ہے جو دعا کو پریشان کر رہی ہے، لیکن دعا زنیرہ کے ڈر سے نوشروان کو کوئی بھی بات نہیں بتاتی۔ دوسری جانب کشمالہ کا بس نہیں چل رہا کہ وہ دعا کو نوشروان کی زندگی سے نکال دے۔ وہ زنیرہ کو کال کر کے کہتی ہے قیمت تو مل گئی ہے تو میرا کام کب شروع ہوگا؟ تو زنیرہ کشمالہ کو کہتی ہے قیمت تو مجھے آج ملی ہے لیکن میں کام بہت پہلے سے شروع کر چکی ہوں۔ تو کشمالہ مطمئن ہو جاتی ہے کہ بہت جلد دعا اس گھر سے اور نوشروان کی زندگی سے دور چلی جائے گی۔ ڈرامہ سیریل جانثار کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زنیرہ نے دعا کو ڈرانے کا کام شروع کر دیا ہے اور کال کر کے دعا کو کہتی ہے سرکار کو اپنی خدمت کا شرف تو بخشو، پھر تمہیں دوبارہ تنگ نہیں کروں گی۔ زنیرہ کی فرمائش سن کر دعا بے چین ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ دعا نوشروان کو کچھ بھی بتائے، زنیرہ پہلے ہی دعا کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم نے نوشروان کو بتایا تو وہ کیسے تمہاری بات کا یقین کرے گا کہ تم میرے گھر میں رہی ہو اور پاک دامن ہو۔ اور اس بات کا خوف دعا کے دل میں اس قدر بیٹھ جاتا ہے کہ دعا نوشروان سے اس بات کا ذکر ہی نہیں کرتی، اور تو اور وہ زنیرہ کا نمبر بلاک بھی نہیں کرتی۔ وہ نہیں جانتی کہ کشمالہ اس کی دشمن بن چکی ہے اور وہ کسی بھی طرح زنیرہ کے ساتھ مل کر دعا کو اس گھر سے نکالنے کی کوشش کرتی رہے گی۔ دوسری جانب نوشروان گھر پر نہیں ہوتا تو وہ دعا کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی شاپنگ کے لیے چلی جاؤ، کیونکہ وہ جانتا ہے دعا گھر میں اکیلی تنگ ہوگی۔ دعا بھی شاپنگ کرنے چلی جاتی ہے۔ شاپنگ مال کے باہر دعا کی ملاقات ردا سے ہوتی ہے۔ ردا تو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ دعا کے پاس اتنا سب کچھ کیسے آ گیا۔ وہ دعا کو باتیں سناتی ہے تو جواب میں دعا بھی اس کو کہتی ہے کہ تم نے کون سا دوستی کا مان رکھ لیا ہے، اگر تم اس دن میرا ساتھ دیتی، مجھے اپنے گھر میں پناہ دیتی تو میں ایسے بھٹکتی ہی نہیں۔ تو ردا کہتی ہے وہ لڑکی جو اپنے گھر والوں کی عزت کو خاک میں ملا کر گھر سے بھاگ سکتی ہے، اتنی جلدی ترقی کر لے تو وہ رستے کی دھول کیسے ہو سکتی ہے۔ دعا غصے میں وہاں سے نکل کر گھر واپس آ جاتی ہے اور اس سے ردا کی باتیں بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی ہوتی۔ وہ رو رہی ہوتی ہے کہ نوشروان آ جاتا ہے۔ دعا اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرتی ہے لیکن نوشروان جان جاتا ہے کہ کوئی تو بات ہے جو دعا کو پریشان کر رہی ہے، لیکن دعا زنیرہ کے ڈر سے نوشروان کو کوئی بھی بات نہیں بتاتی۔ دوسری جانب کشمالہ کا بس نہیں چل رہا کہ وہ دعا کو نوشروان کی زندگی سے نکال دے۔ وہ زنیرہ کو کال کر کے کہتی ہے قیمت تو مل گئی ہے تو میرا کام کب شروع ہوگا؟ تو زنیرہ کشمالہ کو کہتی ہے قیمت تو مجھے آج ملی ہے لیکن میں کام بہت پہلے سے شروع کر چکی ہوں۔ تو کشمالہ مطمئن ہو جاتی ہے کہ بہت جلد دعا اس گھر سے اور نوشروان کی زندگی سے دور چلی جائے گی۔ ڈرامہ سیریل جانثار کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زنیرہ نے دعا کو ڈرانے کا کام شروع کر دیا ہے اور کال کر کے دعا کو کہتی ہے سرکار کو اپنی خدمت کا شرف تو بخشو، پھر تمہیں دوبارہ تنگ نہیں کروں گی۔ زنیرہ کی فرمائش سن کر دعا بے چین ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ دعا نوشروان کو کچھ بھی بتائے، زنیرہ پہلے ہی دعا کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم نے نوشروان کو بتایا تو وہ کیسے تمہاری بات کا یقین کرے گا کہ تم میرے گھر میں رہی ہو اور پاک دامن ہو۔ اور اس بات کا خوف دعا کے دل میں اس قدر بیٹھ جاتا ہے کہ دعا نوشروان سے اس بات کا ذکر ہی نہیں کرتی، اور تو اور وہ زنیرہ کا نمبر بلاک بھی نہیں کرتی۔ وہ نہیں جانتی کہ کشمالہ اس کی دشمن بن چکی ہے اور وہ کسی بھی طرح زنیرہ کے ساتھ مل کر دعا کو اس گھر سے نکالنے کی کوشش کرتی رہے گی۔ دوسری جانب نوشروان گھر پر نہیں ہوتا تو وہ دعا کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی شاپنگ کے لیے چلی جاؤ، کیونکہ وہ جانتا ہے دعا گھر میں اکیلی تنگ ہوگی۔ دعا بھی شاپنگ کرنے چلی جاتی ہے۔ شاپنگ مال کے باہر دعا کی ملاقات ردا سے ہوتی ہے۔ ردا تو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ دعا کے پاس اتنا سب کچھ کیسے آ گیا۔ وہ دعا کو باتیں سناتی ہے تو جواب میں دعا بھی اس کو کہتی ہے کہ تم نے کون سا دوستی کا مان رکھ لیا ہے، اگر تم اس دن میرا ساتھ دیتی، مجھے اپنے گھر میں پناہ دیتی تو میں ایسے بھٹکتی ہی نہیں۔ تو ردا کہتی ہے وہ لڑکی جو اپنے گھر والوں کی عزت کو خاک میں ملا کر گھر سے بھاگ سکتی ہے، اتنی جلدی ترقی کر لے تو وہ رستے کی دھول کیسے ہو سکتی ہے۔ دعا غصے میں وہاں سے نکل کر گھر واپس آ جاتی ہے اور اس سے ردا کی باتیں بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی ہوتی۔ وہ رو رہی ہوتی ہے کہ نوشروان آ جاتا ہے۔ دعا اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرتی ہے لیکن نوشروان جان جاتا ہے کہ کوئی تو بات ہے جو دعا کو پریشان کر رہی ہے، لیکن دعا زنیرہ کے ڈر سے نوشروان کو کوئی بھی بات نہیں بتاتی۔ دوسری جانب کشمالہ کا بس نہیں چل رہا کہ وہ دعا کو نوشروان کی زندگی سے نکال دے۔
वो जुनैरा को कॉल करके कहती है कीमत तो मिल गई है, तो मेरा काम कब शुरू होगा। तो जुनैरा कशमाला को कहती है कीमत तो मुझे आज मिली है, लेकिन मैं काम बहुत पहले से शुरू कर चुकी हूँ। तो कशमाला मुतमईन हो जाती है कि बहुत जल्द दुआ इस घर से और नौशरवां की ज़िंदगी से दूर चली जाएगी।